الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ کے فضل و مہربانی سے اب ہمارا سفر سورہ الذاریات تک پہنچ چکی ہے۔ اس مبارک سورت کو اللہ رب العزت نے اپنی طاقت، اختیارات اور عجائب قدرت کے مناظر سے شروع فرمایا ہے۔ ابتدائی آیتوں کو اگر مشاہدہ فرمائیں اور پھر ان حقائق کی نشاندہی ہے جو انسان کو درپیش ہے۔ اس انسان کو جو فرعون ہے، نمرود ہے، حامان ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، دیگر انبیاء علیہ السلام ہے، ختم نبوت پر آ کر شرف پانے والے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو بھی سب کے لیے کھول دیا جاتا ہے حقائق۔ اور اسی طرح امتوں میں جب بات آتی ہے تو امت محمدیہ چونکہ آخری امت ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہوگی، اس لیے ان تمام کے لیے یہ حقائق چشم کشا اور عبرت آور۔ والذاریات ذروا حلفیہ جملات ہیں، اللہ رب العزت تاکید کے لیے قسمیہ اور حلفیہ ارشادات سے اپنے فرمودات کا آغاز فرماتے ہیں۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو زمین کے اوپر یہ گرد و غبار اٹھا کر، پھیلا کر، گما پھرا کر مجھے اور آپ کو حیران کر دیتی۔ یہ جو گردباد بطور خاص دیکھا ہوگا، کیا منظر، کیا چیز ہے اس میں، کیا خطرات ہیں اس میں، کیسے خطرات کی نشاندہی ہو گئی ہے جدید اور قدیم روایات۔ قسم ہے ان بادوں اور ہواؤں کے جو گرد و غبار کے ذرات اٹھا کے پھیلاتے ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت کا حکمت، حکم، مشیت اور زمین و اہل زمین کے لیے کوئی نہ کوئی خیر۔ دوسری بات، فالحاملات وقرا، اے بنی آدم، زندگی کے اصل معیار اور انحصار تو پانی پر ہے، تو قسم ہے ان ہواؤں کی جو ثقیل الوزن بادلوں کو اپنے ہتھیلی پہ رکھ کر یا اپنے کندھوں میں اٹھا کر یا اپنے گود میں رکھ کر کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی۔ یہ بادلیں تو وہ بھی تو ایک گرد و غبار کی طرح ہے۔ عموماً جن لوگوں نے سفر کی ہے جہازوں کے ذریعے سے تو خوب پتہ چل جاتا ہے اللہ کی عجائب قدرت کا۔ اور اس میں پانی اتنے مقدار کا اسٹور اور ذخیرہ ہونا اور امر کا انتظار کرنا، اور جب برس جائے تو ہر ایک قطرہ ایک مخصوص جگہ کے لیے جو خاص ہے وہاں تک جا پہنچنا، یہ کوئی معمولی بات ہے بنی آدم؟ تمہارے لیے تو معمولی ایک معمولی چیز ہو تم خود، کم حیثیت والی، جس کو اللہ رب العزت نے بڑی حیثیت سے نوازا۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو عجائب قدرت اور رب کی مہربانیوں اور رحمتوں کا یہ تمام تر منظر تمہارے لیے ہے۔
وقول شیخ ساری تا تو نانی بے کفاری و بے غفلت نہ خوری، تاکہ ایک ٹکڑا روٹی کہیں سے حاصل کر کے کھاؤ اور غافل ہو کے اس کے نہ کھاؤ، اسے غافل ہو حال غفلت میں نہ کھاؤ، اس نیت سے کھاؤ کہ اس سے میں طاقت پاتا ہوں اور رب کی عبادت کرتا ہوں۔ رب کی عبادت قول میں، فعل میں، رہن میں، سہن میں، آنے میں، جانے میں، بولنے میں، چلنے میں۔ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ بس سر و سجود ہو گئے نماز میں اور سر کہیں اور دل کہیں اور، یہ نہیں، پورے کے پورے اپنے آپ کو اللہ کا پائبند بنانا، اور اس کی نشانی نماز ہے۔ تو قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو لے کر، اور وہ بھی وقرا، گران بار بادل ہیں، سنگین بوجھ اٹھائے ہوئے بادل ہیں، کتنے پانی ہے ان میں، سبحان۔ فالجاریات یسرن، اور قسم ہے ان ملائکہ کرام کی جو، اور ان ہواؤں کی، چونکہ دراصل یہ ہوائیں بھی ملائکہ کرام کے ہاتھوں میں ہیں، اللہ کے امر کے مطابق، جس طرح اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے جس طرح انہیں ایک شیڈول دی ہے، وہ ذرہ بر برابر ادھر ادھر نہیں کرتے، وہ اپنے رخ پر ایسے چلتے ہیں کہ ذرے کی بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو کشتیوں کو دریا کے سینے پر کتنے آرام سے خرامان خرامان دقت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ابھی بعد وہ آئے ہیں ایسی کشتیاں جو مشین کے سہارے چلتی ہیں، ہوا ہی ہوتا تھا۔ مہینے کا سفر ہوا کے رخ پر، ہوا کی دکے پر، ہوا کی وساطت پر، جتنے ہوا تیز اتنا ہی کشتی کی رفتار تیز، اور اللہ رب العزت اتنا ہی انتظام فرماتے تھے۔ اور قسم ہے ان ہواؤں کا جو کشتیوں کو نرمی اور ہلکے انداز میں چلا رہے ہوتے ہیں۔ فالمقسمات امرا، اور قسم ہے ان ملائکہ کرام کی جو اللہ کے احکامات کی تقسیم کرتے ہیں، چاہے روزی ہو، چاہے نصیب ہو، قسمت ہو، جو بھی متعلقہ چیز اللہ نے ان کے سپرد کی ہے کہ کون سی چیز کس کی ہے، کس کو کب دینا ہے، اسی ترتیب سے ہوتا ہے۔ ان تمام قسمیہ حقائق کے بعد فرماتے ہیں انما توعدون لصادق۔ اب اس دنیا اور یہاں کی حالات کو دیکھ کر ادھر بھی کچھ توجہ کرو کہ انما توعدون، جس چیز کی تمہیں وعدہ دیا گیا ہے، وعید دے دی گئی ہے، لصادق، وہ سچی بات ہے۔ یہ قیامت، حشر، نشر، قبر کے اندر کی حالات، عالم برزخ کے حالات، وقائع، صورتحال، اور میدان محشر، لصادق، یہ سب ایک ایک کر کے حقیقت ہیں، سچی باتیں ہیں، سچے پیش آمد ہیں۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور قیامت آنے والی ہے، قیامت ہونی ہے۔ تو جب قیامت ہونے والی ہے، اپنے آپ کو یہاں کی جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، یہاں اللہ رب العزت نے جو موقع اور فرصت عنایت فرما دی ہے، اس کو قیامت کے لیے سرمایہ بنا دو، ان فرمودات اور احکامات کی خیال رکھا کرو، ان پر عمل پیرا رہو جو اللہ رب العزت نے قیامت کی آبادی کے لیے شرط بنا رکھے ہیں، تاکہ یہاں سے ایک جمع پونجی جو آپ اس کو صحیح استعمال نہ بھی کریں تو آپ کے کام نہیں آئے، اس کو قیمتی بنا دیں اور قیامت کے ہمیشہ کے لیے خوش اور خرم اور پرکیف لذیذ زندگی گزاریں۔ ان معلومات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔